اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت حافظ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور القول البدیع میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت ابو حفص تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ میری بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوئی اور میرے گناہوں کو شمار کیا گیا، ساتھ ہی میرے وہ درود بھی شمار کیے گئے جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھے۔ الحمدللہ میرے درود و سلام کی تعداد زیادہ ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہوا کہ ٹھہرو ٹھہرو، بس اس کو میری جنت میں جانے دو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سونے کی راتیں بہت پڑی ہیں، کم از کم ان لوگوں سے ہی ہم سبق حاصل کریں کہ چھٹی کی رات
بعض لوگ VCR پر 2 فلمیں دیکھتے اور جاگتے، ہوٹلوں میں جاگتے ہیں، چوپالوں پر تاش کی گڈی لے کر جاگتے ہیں، ان بیچاروں کا لمحہ لمحہ برباد ہوتا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ آباد ہوگا، اور اللہ کی رحمت کب برسے گی یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ضرور ہے کہ ان اجتماعات پر اللہ کی رحمت ضرور برستی، کیونکہ آپ کا یہاں تشریف لانا اور میرا آپ کے قدموں میں حاضر ہونا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ تو اب یہ کہ چاہے آپ کو نیند چڑھے، چاہے آپ کو سستی ہو، بوریت ہو، کچھ بھی ہو، آپ اٹھ کر جانا۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ جو ہمارے کراچی میں ہوا وہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ چلے گئے ان کو کتنی حسرت ہوئی تھی اس سے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت پرانا معمول ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات ہمارے یہاں شب بیداری ہوتی ہے، محفل ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گزشتہ پوری رات کا ہمارے یہاں برسا برس سے مطلب یہ سلسلہ ہے، یہ بھی شب بیداری ہوتی ہے۔ شب 11ویں شریف سالانہ جو ہے اس میں شب بیداری ہوتی ہے، اور اسی طرح 15ویں شعبان شب برات، اس میں بھی ہمارے یہاں شب بیداری ہوتی ہے، اور ہم لوگ قبرستان میں جا کر موت کی یاد کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہمارے متبنی کے اجتماع ہوتے ہیں بڑی رات۔ گزشتہ سال ہمارا اجتماع لانڈی میں ہوا تھا۔ لانڈی کا وہ اجتماع بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے، الحمدللہ بہت کثیر اجتماع۔ وہاں جو واقعات پیش آیا وہ کر رہا ہوں، بڑے یعنی کہ غور سے سنیے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے مطلب بتایا، اس کا انداز بھی میں عرض کروں تھوڑا سا، کہ اس نے کئی ماہ کے بعد، بلکہ ابھی حال ہی مجھے بتایا، سمجھو مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، وہ مطلب انتظار کرتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کئی بار پیر کو میں اپنی مسجد میں بیٹھتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی غرض، پیر کو کئی بار آیا لیکن بولے میری ہمت نہیں، پھر پرچی لکھ کر دی، پھر کسی کو آگے بنایا۔ کس طرح اس نے یعنی کہ ملاقات کر کے مجھ سے بات کی، جب وہ ڈرتا تھا، یعنی اس کی صداقت پر میں مطلب یہ دلائل دے رہا ہوں، وہ بالکل بہت سیدھا ہے۔ اس نے بہرحال مجھے بتایا کہ شب برات کو جو ابھی اسی سال گزشتہ سال لانڈھی میں قبرستان میں اجتماع ہوا تھا، بڑی دیر تک ہم نے انتظار کیا، جس نے خصوصی بیان کرنا تھا اور دعا کرانی تھی اس نے کچھ دیر کر دی تھی، لہذا میں اور میرا دوست اٹھ کر ہم چلے آئے اور اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے گئے، میواشا، ہماری لیاری کا علاقہ میواشا، اس میں قبرستان ہے، اور لانڈھی اور میواشا میں سمجھتا ہوں 30-40 کلومیٹر کا فرق ہو۔ وہ سفر کر کے بولا ہم آ گئے تو چلو اپنے علاقے کے قبرستان میں حاضری دے لیتے ہیں، اس اجتماع میں تو بہت لیٹ ہو گیا۔ بولے ہم نے سیری ویری کی، پھر روزہ بھی رکھا، اور روزہ رکھ کر بولے میں سو گیا فجر پڑھ کر۔ اس نے بتایا خدا کی قسم مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، اور سرکار کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ اے نادان، اس قبرستان والے لانڈی والے اجتماع سے تو اٹھ کر کیوں چلا آیا؟ کتنے لوگ آخر تک وہاں ٹھہرے رہے، خدا کی قسم ان سب کی بخشش کر دی گئی۔ مزید فرمایا اگر تو بھی رک جاتا تو تجھے بھی بخش دیا جاتا۔ یہ اس کے لیے بہرحال سمجھی ہے۔ خیر میں نے اس کو بہت مطلب کوشش کی سمجھانے کی، میں نے کہا تم سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتا، سرکار مجھ پر کرم کر دیں، اتنا سیدھا ہے کہ میری بات نہیں سمجھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سید یا سید یا سید یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی کو دیکھا جو نہایت ہی قیمتی لباس شیب تن کیے اور بڑے چاو جلال کے ساتھ خدام کے جھرمٹ میں چلی جا رہی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بادشاہ کی باندی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو آواز اور فرمانے لگے اے کنیز، کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ کنیز ایک درویش کا یہ سوال سن کر چونک پڑی اور حیرت سے کہنے لگی کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ دیوانے، اگر میرا مالک مجھے بیچنا بھی چاہے تو کیا تیرے جیسا کنگال فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ایک عام سا دیوانہ سمجھ کر ان لوگوں نے گھیر گھار لیا، اور بالآخر وہ
لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچے. جب آقا نے ایک نظر دیکھا تو اس پر ایک ہیبت سی طاری ہوئی کہ یہ کوئی اور شے معلوم ہوتے ہیں. خیر، تو آپ نے فرمایا کہ اے درویش کیا بات، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی کنیز میرے ہاتھوں فروخت کر دو. تو آقا کہنے لگا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں. اب تو وہ بھی ہنسی آ گئی، دل لگی کے موڈ میں آ گئے اور ہنسنے لگے. ہنستے ہوئے اس آقا نے سوال کیا کہ تم نے یہ کھجور کی 2 گٹھلیاں کس طرح قیمت میں تجویز کی؟ تو آپ نے نہایت ہی سنجیدگی سے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری کنیز میں عیب بہت ساری خامیاں. اس نے پوچھا اس میں کیا کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سرانڈ آنے لگے، اگر بالوں میں تیل نہ ڈالے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بال پریشان ہو جائیں، یعنی بکھر جائیں اور بے تکے سے لگے اور اس میں جوئے پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے. ذرا عمر بڑی ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی کہ منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی. ہر قسم کی گندگیاں مثلا سوپ، رال، رینٹ، چوہے وغیرہ اس کے ناک سے نکلتے ہیں، بڑی گندگیاں اس کے بدن سے خارج ہو، رنج و غم مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں. خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنے راحت و آرام کی خاطر تجھ سے الفت کا ڈھونگ رچاتی ہے. آج اگر کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے. انتہائی بے وفا ہے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے. اگر وہ اس کو بیچ دے گا تو جس کے پاس جائے گی اس سے بھی ایسی محبت کا اظہار کرے گی جیسا تجھ سے کر رہی ہے اور اس کے پہلو میں بیٹھ جائے گی. میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر کنیز ہے. اب آپ نے اس کے ایک دماغ فرمایا کہ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر کنیز ہے اور قیمت بھی اس کی بہت تھوڑی ہے. وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے. اگر کھارے پانی میں وہ اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آپ پہنچے تو سارا جہاں مبتر ہو جائے. اس کنیز نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، جاسوس و مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے. تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، یعنی ہر جائی نہیں ہے. اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ کون سی باندھی اچھی ہے؟ تو سب نے کہا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہی باندھی اچھی ہے، وہی کنیز اچھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ سستی ہے، ایسی کنیز ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ عز و جل کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے. اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ جل جلالہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو، کوئی کانٹا پتھر اینٹ وغیرہ ہو تو اس کو دور کر دو تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنی تمام تر فکر اس بے وفا دنیا سے ہٹا کر آخرت کی ہمیشگی کی زندگی کے لیے وقف کر دو. دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے. اور وہ جنت جو اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اس کنیز کے آقا پر بڑا اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ والوں کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے. اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے کانپتے ہوئے اپنی کنیز سے پوچھا کہ تو ہی بتا کہ اس بزرگ نے جو کچھ بات بتائی وہ صحیح ہے نہیں، وہ بھی پگھل چکی تھی. اس نے کہا کہ آقا واقعی یہ بہت اللہ والے، انہوں نے بڑی پیاری باتیں کہی اور بہت قیمتی اور بالکل سچ باتیں کہی. اس پر اور بھی رقت طاری ہوئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے میری کنیز، آج سے تو آزاد ہے اور اتنا اتنا مال لے لے
اور اے میرے غلاموں تم بھی سنو، آج سے تم بھی اللہ کی راہ میں آزاد ہو اور میرا سارا خزانہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے۔ اس طرح اس نے پھر اپنے دروازے کا ایک موٹا سا پردہ کھینچ لیا اور اس کو لپیٹ لیا اور اپنا لباس فاخرہ وہ بھی اتار دیا اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ جب یہ حال دیکھا تو وہ کنیز کہنے لگی کہ آقا مجھے بھی اپنے ساتھ کر لو کہ میں بھی آج سے دنیا کے ان لہو و نعیب سے توبہ کرتی ہوں اور آج سے میں بھی اللہ میں اپنی زندگی بسر کروں گی۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کو بڑی دعائیں دی اور رخصت ہو گئے، اور یہ دونوں حضرات جو تھے وہ آقا اور باندی اللہ کی یاد میں مشغول ہوئے اور اسی طرح ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں کس قدر درس عبرت ہے۔ اس کنیز کو، اب تو خیر وہ کنیزوں کا دور نہیں ہے، پہلے غلام اور کنیز بکتے تھے، اس کے شرائط تھے، اب تو یہ دور نہیں ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں کہ دنیا میں ہم کوئی بنگلہ خریدیں، ایک طرف ایک بنگلہ ہو، بڑا عالی شان بنگلہ ہو، اس کو خریدیں، اور ایک طرف جنت کا محل ہو، ہم اس کو خریدیں۔ اس بنگلے میں بے شمار خرابیاں ہیں، اس بنگلے میں کوڑا ڈالنے کا ڈبہ بھی رکھا ہوا ہے، اس بنگلے میں لیٹرین بھی ہے، اس بنگلے میں گندی نالیاں بھی ہیں، کبھی کبھی وہ جب بفرتی ہیں تو آپ کو پتا ہے بنگلے کو کتنا آلود کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح اس بنگلے میں کئی خرابیاں ہیں۔ پھر یہ بنگلہ جو ہے یہ گر بھی سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، پھوٹ بھی سکتا ہے، اس کا رنگ خراب بھی ہوتا ہے اور بڑی خدمت لیتا ہے، اس کی صاف صفائی اور اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو دنیا کے بنگلے میں اتنی خرابیاں ہیں اور پھر بھی اس کو خریدنے جاؤ تو آپ کو پتا لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے، اور اب فی زمانہ تو ناجائز ذرائع معذرت کے ساتھ فی زمانہ تو ایک طرف ناجائز ذرائع اختیار کر کے اور بھاری رقمیں خرچ کر کے ہم بنگلہ بناتے ہیں، بلکہ اگر نہیں بھی بناتے تو بنگلے کی تمنا ہم میں سے ہر ایک کو، لیکن وہ جنت کا عالی شان محل کہ جو نہایت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس کی کسی کو تمنا نہیں، وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، بہت آسانی سے۔ مثلا کوئی شخص بازار میں گزر جائے اور یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لے تو ایک حدیث کے مطابق اس کو 1,00,000 نیکیاں ملے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے گا۔ یہ محل بنانے کے لیے کسی کو کوئی کوئی تڑپ ہی نہیں، کوئی طلب نہیں، تڑپ نہیں، کوئی خواہش نہیں، اور ہم میں سے باری اکثریت کو یہ یاد بھی نہیں، اگر یاد بھی ہوا تو بازار میں جا کر پڑھنا یاد نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ اپنے حقیقی گھر کو بھول گئے اور اپنی آمد کا مقصد بھول گئے۔ ہماری مثال یوں سمجھیے کہ ہمیں عنقریب ہماری فلائٹ ہے اور ہم امیگریشن کرا کے انتظار گاہ میں آ گئے، اور ظاہر ہے کہ جب انتظار گاہ میں ویٹنگ روم میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ یقیناً اپنا سامان باندھ کے رکھتا ہے اور بالکل چاقو چومل رہتا ہے کہ ابھی کہ وہ ہوائی جہاز کے لیے گیٹ کھلے گا اور میں ہوائی جہاز میں جا کر سوار ہو جاؤں گا۔ وہ ویٹنگ روم کی نہ صفائی میں لگا رہتا ہے، نہ اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، نہ اس میں ہرتا پھرتا ہے، بلکہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ چاقو چومل رہتا ہے کہ میرا کوئی بیگ یا میرا کوئی سامان اس میں نہ رہ جائے، مجھے تو سفر کرنا ہے، میری منزل یہ نہیں، یہ تو ویٹنگ۔ تو جس طرح ویٹنگ روم کی سجاوٹ اور ویٹنگ روم کی خدمت یہ کہ حماقت تصور کی جاتی ہے، اسی طرح صحیح بات یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بالکل ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے۔ اس دنیا میں صرف اور صرف ہمیں بہت بڑے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ کسی نے 60 سال اس میں ویٹنگ روم میں گزار رہا ہے، کسی نے 70 سال گزارنے اس ویٹنگ روم میں، کوئی 20 سال گزار کر چلا جاتا ہے، کوئی 15 سال گزار کر چلا جاتا ہے، کوئی 25 سال گزار کر چلا جاتا ہے اس ویٹنگ روم میں۔ تو وقفہ بڑا، ہماری ناقص سمجھ کے مطابق وقفہ بڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقفہ بہت چھوٹا ہے۔ بچپن میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے کئی بوڑھے دیکھے تھے، کئی بوڑھے لوگ دیکھے تھے، آج میرے خیال میں شاید ہی ان بوڑھوں میں سے کوئی زندہ ہو، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ سنتے رہے۔ اپنے بچپن میں جن کو ادھیڑ عمر میں دیکھا تھا، اگر وہ زندہ بچ بھی گئے تو اب بیچاروں کی کمر جھک گئی، اب ان کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا، ایسے بڈھے ہو۔ اور جن کو اپنے بچپن میں نے جوانی میں دیکھا تھا، اب یا تو وہ اگر زندہ بھی ہے تو ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے، کہ اب ان کی زندگی کی شام بھی ڈھلنے والی عنقریب۔ تو اسی طرح آج جو مجھے جوان دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو جوان دیکھتے ہیں، کل ظاہر یہ بھی میرے قصے سنائیں گے اگر کوئی قابل ذکر قصہ ہوا تو۔
کہ بھائی ہم نے اس کو دیکھا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن میں تو اپنے اعمال میں گرفتار ہو چکا ہوں، اللہ کی رحمت ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ انتظار کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی، بار بار تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ میں قرآن عظیم کی چند آیتیں تلاوت کرتا ہوں اور میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی کتاب اللہ، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ عز و جل مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں حکم دیا گیا، انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، یعنی اپنے تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، سچے دل سے ایمان قبول کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو اور اس کے حضور گردن رکھو، انہیں اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم کہو کہ افسوس ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور پھر اپنے گناہوں پر بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ آج تو اس کی ہنسی کرتے ہوئے قرآن شریف کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، یعنی ان قصوروں پر، ان خطاؤں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ آج اگر کوئی پینٹ کے اندر اپنی شرٹ ڈال دے کسا کسایا اور پٹاخ پٹاخ بوٹ پٹختا ہوا چلا جا رہا ہو تو اس زمانے میں وہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ مدینے کا مستانہ اپنے چہرے پر داڑھی سجائے، اپنے سر پر عمامہ شریف سجائے، زلفیں بڑھائے، سادہ لباس پہن کر، اسلامی لباس پہن کر، سنتوں کا لباس پہن کر اگر جا رہا ہو تو آج وہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مجھے پنجاب سے ایک لیٹر آیا، اس میں تھا کہ میرے لڑکے کو سمجھاؤ، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور لمبے لمبے بال رکھ لیے، ہمارے خاندان میں ہماری عزت کا سوال ہو گیا، اس کو سمجھاؤ کہ وہ داڑھی کٹوا دے اور لمبے لمبے بال کٹوا دے۔ اس نے دو مجھے لفافے ڈالے اس باپ نے کہ میرے لڑکے کو سمجھانے کا لیٹر لکھو اور مجھے بھی اس کا مطلب ہے کہ جواب بھیجو کہ تم نے میرے لڑکے کو کیا لکھا۔ اب بتائیے میں کیا جواب؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا مجھے خط لکھ رہا کہ میں کہہ دوں کہ تو داڑھی منڈا دے اور دشمنان مصطفیٰ جیسی شکل بنا، کیوں تو مسلمانوں جیسی شکل بنا بیٹا، اور آقا کی سنت جیسے بال تو نے کیوں رکھے، انگریزی بال بنا۔ میں یہ لکھوں اس کو، اس باپ کو یہ امید تھی، اس نے مار پیٹ کر جب وہ تھکا ہارا تو مجھے اس نے لکھا یاد۔ ایک لڑکے کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا اس پر پیار آتا ہے، اس کو اس کے 3 جوان بھائیوں نے بہت مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے ہونٹ موٹ سجا دیے۔ میں نے اس کو دیکھا تھا ہونٹ موٹ سارے سجے ہوئے،
आप समझते होंगे कि उसने शायद कोई खता कर ली होगी, घर में लड़ाई कर बैठा होगा, पैसे उसे चुरा लिए होंगे। नहीं, उसका कसूर ये है कि वो दावत इस्लामी के इज्तिमा में आता है और वहां से मुतासिर होकर उसने दाढ़ी रख ली है, तो इसलिए उसके भाइयों ने मारा, उसको सुझा दिया होठ वोट उसके कि तू दाढ़ी कटवाता। लेकिन उसकी भी हिम्मत है कि ना वो दाढ़ी कटवाता है ना मामा शरीफ छोड़ता, वो भी मार खा रहा है, उसका भी जज्बा बिला लिया। एक नहीं, इसकी 20 मिसालें इस माहौल में आकर दावत इस्लामी के, यानी कि एक तो शैतान का मुकाबला करना पड़ रहा है, फिर पता नहीं कितने कितने मतलब यानी कि हंगामे मतलब है जिनसे मुकाबला करना पड़ रहा है। आज हर बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए, नहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने या डॉक्टर बने और खूब दौलत कमा कर लाए। लेकिन आप नहीं देखते कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बड़ा होना ही नसीब नहीं होता। कई नौशिगुफ्ता फूल है जो खिलने से पहले कमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मसल दिए जाते हैं। अभी हमारे इलाके में लियारी के वो बच्चा इम्तिहान दे रहा था 10 साल का, तो आपको पता है गर्दन तोड़ बुखार चला आजकल, जिसकी देखो वो गर्दन पकड़ लेते। और जनाब वाले डॉक्टर कहे वही बात सच्ची होती है। अल्लाह का हबीब हमें जहन्नम की तकलीफों से बचाना चाहता है, हमारी इस सड़ी हुई अक्ल में नहीं आता। लेकिन डॉक्टर कहता है कि फुला इंजेक्शन लगा लो तुम्हें गर्दन तोड़ बुखार नहीं आएगा, तो लाइन लगी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि न लगवाएं, अब एक नहीं 2 लगवाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, तो वो इम्तिहान मतलब बच्चा दे रहा था, तो ये सोचा कि चलो इम्तिहान दे ले, फिर इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है अपन को, तो इम्तिहान दे ले फिर इसको इंजेक्शन लगवाएंगे ताकि गर्दन तोड़ बुखार इसको ना हो। चुनाचे जब वो इम्तिहान से फारिग हो गया तो माँ उसको इंजेक्शन लगवाने ले गई ताकि इसको गर्दन तोड़ बुखार रहा है। तो वह इंजेक्शन लगा दिया, उस मुन्ने को रिएक्शन हो गया, मुन्ना ठंडा हो गया। गर्दन तोड़ बुखार से बचाने के लिए उसने इंजेक्शन लगवाया, बच्चे को रिएक्शन हो गया, बच्चा बेचारा वहीं इंतकाल कर गया। देख रहे हो, फिर भी डॉक्टरों की बातों पर हमें बड़ा इत्मीनान। पोलियो के पता नहीं कैसी किसी बीमारियों के टीके हम लोग बचपन में लगवाते, अपने अपने बच्चों को लगवाते, फिर भी टीके पर यकीन कितना है कि हर एक अपने बच्चे को लिए जा रहा है कि मेरे बच्चे को कहीं पोलियो ना। इन्हें डॉक्टर्स जो कहते हैं, साइंटिस्ट जो कहते हैं, इनकी बातों पर बड़ा इत्मीनान। हालांकि इनकी बातें बदलती रहती, इनकी थियरी बदलती रहती है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई थियरी, आपका बताया हुआ फार्मूला कभी बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदल। एक बार एक सहाबी सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को दस्त लग गए, आपने फरमाया कि इसको शहद पिलाओ। उसने जाकर शहद पिलाया। फिर हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्त और बढ़ गए, तो आपने बोला जाओ उसको शहद पिलाओ। फिर उसने शहद पिलाया। फिर दौड़ता हुआ हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को दस्त और बढ़ गए, आपने बोला जाओ शहद पिलाओ। फिर जाकर उसने शहद पिलाया। फिर आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो दस्त के मारे उसका बुरा हाल हो चुका है, कितने दस्त हो गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया। आपने फरमाया मेरा रब सच कहता है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जा इसको शहद पिला। फिर फरमा शहद, फिर उसने जाकर शहद पिला। सहाबाए किराम को एतमाद था सरकार, फिर जाकर शहद पिला तो भाई ठीक हो। देखा, तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फार्मूला तब्दील नहीं, और हमारा फार्मूला तब्दील हो जाता है, हमारे डॉक्टरों का फार्मूला तब्दील हो जाता है। कभी ये दवाई देते हैं, कभी वही दवाई देते हैं, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, और दवाइयां उनकी बदलती रहती है। फिर समझ में नहीं आता, किसी स्पेशलिस्ट की तरफ वो मतलब रेफर कर देते हैं, फिर अस्पताल की तरफ मतलब यानी कि रुजू कराया जाता है। और फिर भी बड़े बड़े डॉक्टरों की समझ में बाद औकात बीमारी आती नहीं और बंदा आइडिया रगड़ रगड़ कर दुनिया से चला जाता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर भी इन दुनिया वालों के फार्मूले पर बड़ा इत्मीनान। अगर कोई इंजीनियर ये कह दे कि ये बिल्डिंग 6 महीने में टूट जाएगी, फूट जाएगी, गिर जाएगी, तो इस बिल्डिंग में रहने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का हबीब अगर ये कह दे कि तुम अनकरीब मौत का शिकार होगे और नज़ा के वक्त तुम्हें ये तकलीफें होंगी और कब्र, अंधेरी कब्र तुम्हें इस तरह दबाएगी कि जिस पर अल्लाह नाराज हुआ उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। अल्लाह का हबीब फरमा दे कि ये कब्र किसी के लिए जन्नत का बाग है तो किसी के लिए जहन्नम का गड़ा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर भी इन बातों की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं,
یاد رکھیے آج زندگی ہے، آج موقع ہے، اگر ہم نے کچھ کر لیا فبہا، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیے اللہ کا کلام پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا کہ پھر جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر جب عذاب دیکھے گا بندہ تو وہ کیا کہے گا؟ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ یہ اللہ کا کلام کیا، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ یا اللہ میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اے مولا یہ موت آ گئی، یہ سانپ اور بچھو میری طرف بڑھ رہے، اب مجھے واپسی مل جائے تاکہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اب نماز پڑھوں۔ اے مولا مجھے کیا پتا تھا کہ VCR سے اٹھا کر مجھے اندھیری قبر میں پھینک دیا جائے گا، اے پروردگار میری آنکھوں میں آگ مت ڈال۔ اب پتا چلا، حدیث شریف تو بارہا سنی تھی کہ جو اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا، اے VCR پر فلمیں دیکھنے والوں، اے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے والوں، اے فلموں کے شائقین، اے بدنگاہی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جو اپنی آنکھ حرام سے بھرے گا اس کی آنکھ کو آگ سے بھرا جائے گا۔ جب قبر میں آنکھ میں آگ ڈالی جانے لگے گی پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ چلانا پڑ جائے کہ اللہ مجھے خبر نہیں تھی، اے مالک و مولا اب مجھے واپس بھیج دے تاکہ اب میں نیکیاں کر لوں اور ان گناہوں سے میں بچ جاؤں۔ لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیے قرآن کی آیت کو بار بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے، لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ اے مولا مجھے واپس بھیج دے، اب گانے نہیں سنوں گا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ مجھے حرام سننے کی وجہ سے میرے کانوں میں پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا۔ اے مولا کریم مجھے واپس بھیج دے، اب گالیاں نہیں بکوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ گالیاں بکنے کی وجہ سے بچھو میری زبان پر چپک جائے گا۔ اے مولا کریم اب مجھے دنیا میں بھیج دے، میں بے وقوف تھا کہ انگریزوں کی فیشن کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ ان جیسا کر لیا۔ اے اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے چہرے پر اتنے بچھو چپٹ جائیں گے، کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی داڑھی نہ منڈاتا، میں یہ حرام کام نہ کرتا۔ لیکن اے مولا مجھے پتا نہیں تھا، میرے بڈھا ہو گیا تھا، اس کے باوجود کہ مجھے سمجھایا گیا لیکن میری عقل بہر مار گئی تھی، میری سمجھ میں اے اللہ نہیں آیا۔ اب مجھے جلدی واپس بھیج دے، اب مالک و مولا میں داڑھی بھی بڑھاؤں گا، زلفیں بھی رکھوں گا، امامہ شریف بھی پہنوں گا، اور اے اللہ اب مسجد سے باہر نہیں نکلوں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر موقع نہیں ملے گا، کہ پھر تو ہر ایک کہے گا لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ تو میرے پیارے سامی بھائیوں یوں سمجھ لو کہ واپسی مل گئی، اپنے دل کو یوں منا لو، اس اجتماع میں آ کر یوں سمجھ لو کہ آج مجھے واپسی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس بھیج دیا اور میری آنکھیں کھل گئی۔ ورنہ یاد رکھیے کہ گناہگار جو ہوگا، مجرم، کل بروز قیامت بہت پریشان ہوگا۔ نیک جو ہوگا اس کے تو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو گناہگار ہوگا اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدنصیب کافر ہوگا اس کی پسلیاں توڑ کر پیٹھ کے پیچھے ہاتھ نکال کر اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو یہ آیتیں آپ سنیے غور سے اور غور فرمائیے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ترجمہ بھی میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے کنز الایمان سے کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔
ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، اس طرح کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دساؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، مجرموں کو کل بروز قیامت بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جب دیا جائے گا، اس قدر حسرت ہوگی، اس قدر حسرت ہوگی، وہ کہے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش مجھے اپنا حساب پتا ہی نہ چلتا، اے کاش میں موت سے جب ہم کنار ہوا تو موت میرا قصہ چکا جاتی، اے کاش میں مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جاتا. خدا بندی ہوگا، اسے پکڑ لو. چنانچہ فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور فرمایا جائے گا کہ اسے پکڑ لو اور اسے زنجیروں میں پرو لو. چنانچہ فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور زنجیروں میں پرو لیں گے، جس طرح آپ موتی کو پروتے ہیں. یہاں آپ نے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، یہ تو مطلب کوئی بندش ہی نہیں ہے. اگر اسی طرح بھی کسی معزز آدمی کو باندھ کر لایا جائے تو اس کی بے عزتی ہو جائے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے روز مجرموں کو زنجیروں سے باندھا نہیں جائے گا بلکہ زنجیروں میں پرویا جائے گا، اور وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اور وہ 70 ہاتھ ہمارے نہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے نا آدھے گز کا ہوگا، فرشتوں کے 70 ہاتھ نہ جانے وہ کتنے بڑے. اور پھر وہ افسوس کے ساتھ اس طرح کہتا ہوگا، ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کہنا پڑے گا میرا مال کام نہ آیا، پھر کہنا پڑے گا میرا زور کام نہ آیا. اے ہر وقت مال جمع کرنے کی تمنا میں رچنے بسنے والوں، ہر وقت نتو مالو کا وظیفہ چپنے والوں، ذرا غور کر لو. اے بے نمازیوں تم بھی سوچو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تم بھی سوچو، اے گالی گلوچ کرنے والوں تم بھی سوچو، اے غیبت کرنے والوں تم بھی سوچو، اے ظلم کرنے والوں تم بھی سوچو، اے ملاوٹ کرنے والوں تم بھی سوچو، اے داڑھی منڈانے والوں تم بھی سوچو، اے انگریزوں کی نقلیں اتارنے والوں تم بھی سوچو، اے ماں باپ کو ایذا دینے والوں تم بھی سوچو، اے روزے ضائع کرنے والوں، اے زکاتیں نہ دینے والوں تم بھی سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر یہ کہنا پڑ جائے کہ ہائے افسوس، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہائے افسوس، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی. آج تو رنگ رلیاں منائے، آج رنگ رلیاں منا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج تاش کی گڈی پر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج شطرنج بچھا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج ٹی وی کے ڈرامے پر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج وی سی آر پر فلم چلا کر وقت پاس ہو جاتا ہے، آج ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجا کر وقت پاس ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، خدا کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ وقت کتنا حسرت بھرا وقت ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور حکم ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور فرشتے پکڑ لیں گے اور وہ زنجیر میں پرو دیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ منہ سے زنجیر ڈالی جائے گی، منہ سے، گلے سے. آپ نے بازیگروں کو دیکھا ہوگا جو کرتب دکھاتے ہیں، وہ تلوار ڈالتے ہیں منہ میں اور بالکل اس طرح اس کا دستہ نظر آتا ہے، وہ نظر بندی ہوتی، لیکن ہم کانپ جاتے تھے کس طرح کرتا ہو. تو اس طرح منہ میں میرے بھائیوں وہ آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی اور پیچھے کے مقام سے نکالی جائے گی، اس طرح موتی کی طرح پیرویا جائے گا. آپ سوچیں کسی مریض کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ سیریس ہے اس کی حالت، تو اس وقت اس مریض کو نلکی ناک میں سے ڈال کر اس کو مطلب غذا پہنچائی جاتی ہے. آکسیجن کی نلکی اس کے ناک میں ہوتی ہے، غذا کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی نلکیاں اس کو بیچارے کو لگائی ہوتی ہیں. ہم لوگ کانپتے ہیں کہ ہماری حالت نہ ہو، اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حالانکہ وہ تو عموماً بے ہوش ہوتا ہے ایسا. تو آپ اندازہ لگائیے آگ کی زنجیر اگر نعوذ باللہ
पिरोई गई तो क्या बनेगा? फिर ये कहना पड़ जाएगा मागनी मालिया, मेरे कुछ काम ना आया मेरा माल, हलकनी सुल्तानिया, मेरा सब जोर जाता रहा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोच लीजिए, न आपकी वर्जिशें काम देंगी, न हमारा कराटे का फन काम देगा, न ब्लैक बेल्ट हमारा काम आएगा, न येलो बेल्ट काम आएगी, न हमारी पहलवानी काम आएगी, न हमारी बॉडी काम आएगी। क्या आपने नहीं सुना आपके मुल्क में जो पहलवान कभी हुआ करते थे, पूरी दुनिया में उनका मतलब उनकी धाक बैठी थी? कोई रुस्तम जमा था, पता नहीं कोई कौन था, कोई कौन था। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तान के पहलवानों का मुकाबिल कोई नहीं था। वो कहां है? वो पहलवान कहां गए जिनको बड़े बड़े पहलवान शिकस्त ना दे सके? बिलाखिर मौत ने उनको चारों खाने चित नहीं कर दिया। याद रखिए, पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, हाथी जैसे भी पछाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम खूब रंगरलियां मनाते हैं, खूब ऐशो तय्युश की महफिलें गर्म करते हैं, काश हम मौत को याद कर लेते। आइए मैं एक पुराने जमाने का एक वाकया आपको सुनाता हूं, जिसे एक बहुत बड़े मुहद्दिस इब्न अबी दुनिया ने नकल किया। इब्न अबी दुनिया नकल करते हैं कि हजरत साद बिन हाशिम सोनामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे कबीले में एक नौजवान की शादी थी, खूब गाने बाजे हो रहे थे। पहले इतने नहीं होते थे, आजकल तो शादी इसके बगैर होती नहीं। सुन्नत के मुताबिक शादी कहीं देखी नहीं, मैंने तो नहीं देखी कि सही मानों में सुन्नत के मुताबिक इस मीठी सुन्नत को अदा करें। शादी में बर्बादी का सामान पहले लाजमी, और फिर हर एक रोता है। कोई कह दे मेरी अज़दवाजी जिंदगी खुश है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने दाढ़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शादी की जुल्फों के साथ अमोश। लोग बोलते हैं दाढ़ी होती शादी नहीं होती, और आप समझे कि मैं मतलब कोई किसी आस्थाने का फर्द हूं, नहीं, मैं एक व्यापारी घराने का फर्द हूं। हम लोग मेमन लोग हैं, व्यापारी लोग। हमारे यहाँ भी दाढ़ी मुबारक पर बदकिस्मती से बड़ी शिद्दत है हमारे खानदानों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अज़दवाजी जिंदगी से मुतमईन। लेकिन मुझे कई लोग मिलते हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए शादी पर, और चंद महीनों के बाद मेरे पास तावीज लेने आते हैं। जब पता चलता है कि भाई इसकी शादी भी हुई थी, ये हो गया, भाग गई, रूठ गई, झगड़ा हो गया, फला हो गया, ये हो गया, इसलिए कि तुमने शादी से पहले बर्बादी के तमाम असबाब मुहैया किए हुए थे। अब भुगतो, क्या कह, अब भुगतो। तुमने रहमत के फरिश्तों के लिए तमाम दरवाजे बंद कर रखे, इतना तुमने मतलब यानी कि फिल्में चलाई, गाने बजाए, तुमने मतलब रक्सो सुरूर की महफिल गर्म की, कितनों को, कितने मरीजों को, पड़ोस के मरीजों को, बेचारों को तुमने नींदें खराब की, उनको परेशान किया। अब ठीक है, मौज करो, क्या इसका क्या इलाज? हर घर में झगड़ा, हर घर में लड़ाई। इसकी वजह यही है कि हमने शरीयत और सुन्नत को छोड़ दिया। बहरहाल तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे कबीले के नौजवान की शादी हो रही थी, नाच रंग की महफिल गर्म थी, करीब एक कब्रिस्तान भी था। रात के वक्त खूब मतलब धम्मा चौकड़ी लगी हुई कि अचानक एक कब्र से आवाज आई, एक कब्र से आवाज आई, ऐ खेल कूद के मजे लूटने वालों, ऐ नाच रंग की महफिल गर्म करने वालों, मौत मौत तुम्हारी लज्जतों को खत्म करके रहेगी। हमने बहुत सारे मसरूर देखे, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन आखिर जल्द ही मौत का रंज उन्हें मिल गया, और मौत ने उनको अपने हंसते खेलते एलो अयाल से छीनकर कब्र की गोद में सुला दिया। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा की कसम, इस वाक़े के चंद रोज के बाद उस दूल्हे का इंतकाल हो गया। तो चंद रोज जिंदा रह गया, वरना आजकल तो बाबा अब तो तरक्की है, पहले ये दौर नहीं था, चंद रोज वो जिंदा रह गया। चलो अब तो ये स्वाद की खबर है मेरे पास, मैं अखबार की कटिंगें रखता हूं ऐसी जो इबरत वाली होती है। स्वाद की खबर है कि एक अकरम खान, उसकी शादी हो रही थी, शादी के दिन वो हवाई फायर किया उसने, वो क्लाशिनकोफ
تو وہاں ہوائی فائر کر رہا تھا دولہا خود، تو وہ اس کا نشان خطا ہو گیا، خود اسی کو گولی لگ گئی اور وہیں مر گیا۔ اب بتاؤ، اب تو یعنی اب ہماری عیاشیاں اتنا رنگ پکڑ چکی، اب تو مطلب جگہ جگہ شادی میں جناب وہ ہوائی فائر ہوتے ہیں، تو 12 اخبار میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی جان جاتی، کوئی شدید زخمی ہوتا، اور یہ دولہا بھی دیکھو مر گیا بیچارہ، اللہ اس کو ہری کی رحمت فرمائے۔ ہمیں تو ہمدردی ہے، اور ہمدردی نہ ہوتی تو آج آپ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ لیکن اے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہماری ہمدردی کسی کو کام آ جائے، اس سے پہلے ہم نہ سنبھل جائیں، ہماری موت کسی کے لیے عبرت کا سامان کیوں بنے؟ لوگ ہماری موت سے عبرت کیوں پکڑے؟ ایک اور خبر مجھے کسی نے کٹنگ دی اخبار کی، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، کوئی شرعی خلاف شرع بھی جملے ہوتے ہیں وہ میں نکال دوں گا۔ اس کی مطلب ہیڈنگ جو ہے سرخی، اس میت پر کیڑے مکوڑوں کی چادر بچھی تھی۔ تقریباً 2 سال پہلے گرمیوں کے دن تھے، گاؤں کے ایک لڑکے کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی بیوی کو بس پر بٹھا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گر گیا، سب لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے گئے، جب اس کو اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، چنانچہ لوگ اسے اٹھا کر گھر لے آئے، پورے گاؤں میں کوڑام مچ گئے، اس کی والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، صرف بوڑھا والد ہی تھا، بہرحال بشارت دفن کر دیا گیا۔ دوسرے روز صبح کچھ لوگ قبرستان سے جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بشارت زندہ ہے، اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سارا گاؤں قبرستان کی طرف چل دیا، کسی نے چارپائی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بسترا، غرض سب قبرستان جا رہے تھے۔ آخر قبر کو کھودا گیا، یقین کیجئے بشارت مرحوم کی میت پر کیڑوں مکوڑوں کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ استغفار پڑھتے ہوئے بھاگے، گھر آ کر سب نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی دکھا دیا، جیسے کہ ایک اور خبر، یہ مارچ 1986 کی، میرے پاس کٹنگ کی فوٹو کاپی ہے، اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک لڑکی، ایک ماں لکھتی ہے اخبار میں کہ میری جوان لڑکی جو تھی سب سے بڑی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے اور اس کی قبر جب کھودی تو قبر میں 50-60 سانپ بھرے ہوئے تھے۔ دوسری قبر کھودی، اس میں اس سے زیادہ سانپ تھے۔ تیسری قبر کھودی گئی تو اس سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور آخر کار میری لخت جگر کو ان لوگوں نے سانپوں میں چھوڑ دیا اور جس طرح بھی ہوا لیپ تھوپ کر بھاگ لیے۔ میرے شوہر یعنی اس لڑکی کے باپ کی حالت جب سے بہت خراب ہے، ہر وقت وہ اپنے سر کو جھٹکا دیتے ہیں۔ مزید وہ کہتی ہے کہ میری لڑکی صوم و صلات کی پابند تھی، نماز روزے کی پابند تھی، لیکن وہ فیشن پرست تھی، وہ فیشن کرتی اور فیشن کر کے وہ گلیوں بازاروں میں پھرتی تھی، میں اس کو منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے آپ، لیکن ایک آپ ہے، دیکھیں آپ، یہ ایک مطلب اس سے خطاب ہے میرا، وہ مطلب میرا مخاطب ہے کہ جو ایسا ہے، ایک آپ ہے جو اپنی بیگم صاحبہ کو بنا سجا کر اپنے ہاتھ میں لیے یا اپنی اسکوٹر پر پیچھے بٹھائے اس کی نمائش کراتے ہوئے شاپنگ سینٹر جاتے ہیں، آپ کا کیا بنے؟ جبھی تو اکبر الہ آبادی کا دل جل گیا کہ قصور عورتوں کا جتنا ہے اس سے کم مردوں کا بھی نہیں۔ مرد خود مطلب اپنی بیگموں کو بے پردہ کرتے، اپنی بیٹیوں اور بہو کو بے پردہ کرتے اور ان کو ساتھ بٹا کر ٹی وی پر ڈرامے دکھاتے ہیں، وی سی آر پر فلمیں دکھاتے ہیں جس میں بے پردگی کی فیشن کی تعلیم ہوتی، نت نئی فیشن۔ اکبر الہ آبادی کا دل جل گیا اور اس نے کہا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ حقیقت کہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اے فیشن کرنے والوں اور اے ناجائز فیشن کرنے والیوں، دیکھیے وہ زینت جو جائز اشیاء سے کی جائے اپنے شوہر کے لیے عورت 4 دیواری میں کر سکتی ہے، بلکہ ترک زینت پر شوہر مار بھی سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن میری مراد ناجائز زینت سے، میں ان سے بات کروں۔ اے ناجائز زینت کرنے والوں اور کرنے والیوں، ذرا غور سے اپنے پیارے آقا، اپنے مدنی مصطفیٰ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनो और सर को धुनो और तौबा कर लो कि अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहा है। मेरा शरीफ का वाक़या ये शरो सुदूर से मैंने लिया है, उसमें वजाहत नहीं कि ये कहां का है। तो नबी का ख्वाब जो होता है वो भी रहमानी होता है और मबनी बर वही होता है। नबी का ख्वाब जो है वो नस है, दलील है। चुनांचे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो ऐसी चीजों से जीनत हासिल करते थे जो उनके लिए जायज न थी। नींद मैंने एक गड़ा देखा जिसमें चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो मुझे बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो नाजायज अशिया से जीनत हासिल करती थीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, जो नाजायज जराए से जीनत करने वाले मर्द हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो गौर से सुने कि जो नाजायज जराए से जीनत किया करते हैं उनका हश्र ये होगा, उनका हाल ये होगा। जो नाजायज अशिया से जीनत करेंगे उनकी जबानों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। अब नाजायज जीनतें क्या है आपके सामने? हमारे इस्लामी भाई जंजीरें लटकाते गले में, सोने की, चांदी की, दूसरे धातों की जंजीर, लॉकेट, ये नाजायज गुनाह। इस तरह की उल्टी सीधी कई अंगूठियां पहन लेते, पता नहीं क्या क्या कर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सोच लो, जब तुम्हें गले में जंजीर डालने का इरादा हो तो ये जंजीर डालना नाजायज फैशन है। तुम्हें आग की कैंची को याद करना पड़ेगा कि आग की कैंची से तुम्हारी जबान न काट दी जाए। नाजायज सोने की अंगूठियां पहनने वालों, याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जबानों को आग की कैंचियों से काट दिया जाए। इसी तरह दाढ़ी मुंडाना ये भी तो नाजायज जीनत है। दाढ़ी क्यों मुंडाते हो? अपने ज़ोमे फासिद में अच्छे लगते हो इसीलिए। ईमानदारी से बताओ, दाढ़ी क्यों मुंडाते हो? दाढ़ी इसीलिए मुंडाई जाती है कि जरा मतलब है कि अपने ज़ोमे फासिद में और इस बेवफा गंदी दुनिया की नजर में अच्छा लगे, इसलिए दाढ़ी। आज दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता। आज लोग दाढ़ी से माज़अल्लाह नफरत करते हैं और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि अगर दाढ़ी से हमें नफरत है तो कलमा भी तो दाढ़ी वाले आका का पड़ा है। अगर अमामे से नफरत है तो अमामे वाले आका का कलमा पड़ा है। जो कहाँ जाएंगे, क्या बनेगा? अगर ये लंबे लंबे बाल जिसको कहते हैं जुल्फे, हम गेसू जुल्फे, लंबे बाल कहते हैं ना लोग, अगर ये जुल्फे अच्छी नहीं लगती, ये गेसू पसंद नहीं है, तो गेसुओं वाले आका का कलमा पड़ा है जो। तो अंग्रेजी फैशन के मत वालों, नाजायज तरीके पर फैशन करने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों, खूब सोच लो, अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी तुम्हें बता रहे हैं कि जो नाजायज तरीके पर जीनत करेगा आग की कैंचियों से उसकी जबानें काटी जाएंगी। यानी इसमें बताया गया काटी जा रही थी। तो ये बताना इसीलिए होता है कि ऐसा होता है जो नाजायज तौर पर जीनत करता है। अब क्या सोचा आपने? देखो आजकल वैसे ही बुखार सबकी गर्दन पकड़ लेते। अरे हमने तो कितने वाकयात देखे, सच्ची बात है, कितने लोग देखे कि जिसके बुखार में गर्दन पकड़ी। अभी हमारी लियारी में एक नौजवान की शादी होने वाली थी। सब शादी को रह गए शायद 2 दिन, जुम्मे को उसकी शादी थी, मंगल या बुध को बुखार ने गर्दन पकड़ ली और पकड़ के सीधा कब्र में पहुंचा दिया। शादी 2 दिन पहले बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत हो। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों सोचो, अब तो बड़ी आसान हो गई मौत, धड़ाधड़ लोग मरते हैं। हमारी कराची में पिछले साल का सर्वे ये है, गुज़िश्ता साल, कि हर 4 घंटे में एक मतलब ये कि बहुत खतरनाक हादसा होता है और हादसात में फी 13 घंटे एक आदमी मरता है। 13 घंटे में एक आदमी, 26 घंटे में 2 आदमी, ये एवरेज मतलब 1 साल का निकाला कराची। ये तो खाली हादसे की मौत बता रहा हूं, बाकी गर्दन तोड़ जो मौतें हो रही हैं वो तो आजकल ऐसे ही मतलब है कि हमें साइड में मिल रही। फिर दूसरे तरह तरह के मसाइब आलाम से लोग मरते हैं, कितने बीमार बेचारे मरते हैं, कितने लोग मतलब हार्ट फेल हो जाते हैं। तो ये तो ना, तो हमारे कराची में इतने मरते हैं तो हैदराबाद वाले भी महफूज नहीं, मौतें यहां भी हो।
تو آج ہم زندہ سلامت ہیں میرے بھائیوں، آج موقع ہے، آؤ آج مل کر توبہ کر لو، مان جاؤ، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے خبر نہ کی۔ اے اللہ ہمیں اب واپس بھیج دے، کسی طرح ہمیں واپس کر دے۔ اے مالک اب نمازیں قضا نہیں ہونے دیں گے، اے مولا اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اے پروردگار تیری قسم اب داڑھی نہیں منڈائیں گے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہم نیکیاں کر لیں گے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، پھر موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ تو اے میرے بھائیوں ابھی سوچ لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھو۔ آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، یا اللہ جنت بڑی شاندار ہے، بہت شاندار ہے، اور کوئی ایسا ہو نہیں سکتا جو اس جنت کی طلب نہ کرے اور اس کو حاصل کر کے نہ رہے، جو اس کو سنے گا ضرور حاصل کر کے رہے گا۔ رب العالمین جل مجدہ نے جنت کے گرد بہت تکالیف و مصیبتوں کی بہار لگا دی، پھر فرمایا کہ جبریل اب جا کر دیکھو۔ اب جو جبریل امین نے دیکھا تو عرض کیا، یا اللہ اب تو جنت میں شاید ہی کوئی جا سکے، کہ اب تو جنت میں پہنچنا اتنا دشوار نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کو جاؤ، دوزخ کو دیکھو۔ چنانچہ جبریل امین نے دوزخ کو دیکھا، جب اس کے عذاب ملاحظہ فرمائے، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ جو سن لے کہ دوزخ ایسی ہے تو پھر کوئی شخص دوزخ میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ دوبارہ دیکھو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین دوبارہ دوزخ کی طرف گئے، اور جب دوبارہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد لذتوں اور شہوات کا جال بچھا ہوا ہے۔ جب اتنی لذتیں اور شہوات دیکھی جبریل امین نے، اتنے مزے دیکھے، تو عرض کیا، یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس دوزخ سے بچ نہیں سکتا۔ اے مولا کریم اب ہر ایک شخص اس دوزخ میں جا کر گرے گا۔ میرے بھائیوں آپ خود غور کیجئے کہ ایک طرف جنت ہے اور جس میں اتنی نعمتیں ہیں کہ جو دیکھ لے وہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف جہنم ہے کہ اس میں اتنی تکلیف ہے کہ جو کوئی جہنم کے بارے میں سن لے وہ اس میں جا نہیں سکتا۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے تکالیف رکھی گئی ہیں، جنت میں جانے کے لیے مصائب و آلام رکھے گئے، جنت میں جانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحانات رکھے گئے۔ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، فجر میں اٹھنا بھی پڑے گا، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، رمضان المبارک میں بھوکا بھی رہنا پڑے گا، زکات بھی دینی پڑے گی، جب جا کر اللہ جب راضی ہو جائے گا اپنی رحمت سے کرم فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جہنم کہ جو اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جو کوئی اس کو سن لے کبھی اس میں نہیں جائے گا، جانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے گرد اتنی لذتیں ہیں، اتنی شہوتیں ہیں کہ ان شہوتوں کی وجہ سے بندے دھڑا دھڑ جہنم میں جا پہنچے۔ مثلا حرام کا مال، یہ ایک لذت ہے، حرام کا مال آ جانے کھاتا، رشوت، سود، جو کچھ آپ کے سامنے، جھوٹ بولنا تجارت میں، حرام کا مال کھا کر جہنم میں جائے گا۔ کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو یہ فکر نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم میں کس دروازے سے جا کر گرتا ہے۔ اسی طرح اور شہوات جو ہیں، دنیا کی رنگینیاں، فلمیں، ڈرامے، داڑھی منڈانا، گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، کسی کا حق غصب کرنا، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے پر گولی چلانا، ایک دوسرے کی دکانیں لوٹنا، چوری کرنا، ڈکیتیاں کرنا، ہزارہ شہوات اور لذات کی جالیں بچھی اور دڑا دڑ جہنم میں۔ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ میں مختصر جہنم کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا اور ہم کہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ اگر جہنم کے منہ پر کوئی چٹان چھوڑ دی جائے، پتھر کی بہت بڑی چٹان، تو وہ گرتی چلی جائے یہاں تک کہ 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے، 70 سال میں بھی تہ تک نہ پہنچے۔ اس کی 4 دیواریں اور 4 دیواریں
اس قدر موٹی موٹی ہے کہ 40 سال کی مسافت، یعنی اتنی موٹی دیوار ہے کہ اس کی موٹائی اتنی ہے کہ 40 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرے نا، اتنی موٹائی اس کی دیواروں کی، 4 دیوار۔ اس تباہ کار کو جب بروز قیامت لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کی آگ کو پہلے 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، کالی بالکل، اس میں روشنی کا نام تک نہیں، یعنی اندھیرا یہ بھی خود ایک عذاب ہے۔ ابھی خدا نہ خواستہ بتی گل ہو جائے تو افراتفری ہو جائے، اندھیرا خود انسان کو مطلب دہشت زدہ کرتا ہے، پھر جہنم کی آگ اور اندھیرا، اور آگ بھی کیسی میرے بھائیوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے گرم۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ ابا جان علیہ رحمت المنان ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی تم ان کو پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بہت شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہت نصیب دار ہو، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ والد صاحب کی تو زیارت نہیں کر پایا، بہت چھوٹا تھا، والد صاحب فوت ہو گئے۔ بڑے بھائی تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تو یوں مجھے بھی نماز کا ایک گھر میں شوق ملا، اور مسجد تھوڑا سنبھلا تو مسجد آنا جانا شروع ہوا۔ بہت شروع سے ہی، بچپن سے ہی مسجد کا رخ تھا میرا۔ پھر ہمارے محلے میں مسجد تھی تو اس میں 11ویں شریف کے 11 تو 12ویں شریف کے 12 تو خواجہ صاحب کی چھٹی کے 6 تو محرم شریف کے شروع کے 10 یہ واز ہوتے تھے، امام صاحب واز فرماتے، وہ نعتیں پڑھی جاتی، صلاۃ و سلام ہوتا، پھر وہ بچوں کے دلچسپی اسی میں ہوتی جا رہی کہ ان کو شیرنی بٹتی، تو وہ کبھی نان خطائی تو کبھی بوندیاں تو کبھی جلیبیاں تو کبھی کیک، وہ یہ اٹریکشن ہوتا تھا۔ تو ہم بچے تھے، وہ پہنچ جاتے تھے، اب وہ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ مٹھائی یا جو شیرنی وہ سمجھ میں آتی تھی، تو اسی بہانے ہم پہنچ جاتے تھے۔ تو یوں رہا ہمارا رخ مسجد کی طرف، الحمدللہ۔ میں ہوں اتاری، مجھے اتاریوں میرا خدا، مرشد اتار پیرے، مرشد اتار پیرے، باصفا کے واسطے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے۔ اتار سے نسبت ہے مجھ کو، اس نام کا صدقہ ملتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار ہے، کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار ہے کرم اللہ کا، ہے کرم اللہ کا، اور رہے
رحمت سرکار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے، آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے، آپ کی الفت میں یارو، آپ کی الفت میں یارو سارا ہی سنسار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے، چلتا ہے۔ سبز سر پہ ہے امامہ، زلفیں کالی کالی ہے، سبز سر پہ ہے امامہ، زلفیں کالی کالی ہے، پیر ہل میں سادگی ہے، پیر ہل میں سادگی ہے، باصفا کردار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں اداس، مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں اداس، المدد عطار کہہ دو، المدد عطار کہہ دو، المدد عطار کہہ دو، پھر تو بیڑا پار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا 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 ہے۔ دعوت اسلامی کی مولا جہاں میں دھوم ہو، دعوت اسلامی کی مولا جہاں میں دھوم ہو، اس دعا کا نور دیکھو، اس دعا کا نور دیکھو، بر لبے عطار ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں 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 باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے، میرے 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 باپا کا سکہ۔ یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے بنا دے بنا دے باوفا ہر دم سرکار کا، یا رب۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جسے نیکی یعنی مدنی ماحول عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے اپنے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء اکرام رحمہم اللہ ضرور پیدا